جو لوگ اللہ سے ہر وقت ڈرتے ہیں، دلوں میں خوف خدا رکھتے ہیں اور اللہ ہر چیز ان کے لیے آسان بنا دیتا ہے، وہی لوگ اللہ کے نزدیک اللہ کے لاڈلے بندے بن جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی تسبیح جو بھی پڑھ لیتا ہے نا، اللہ کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ ہاتھ اٹھانے سے پہلے ہی اللہ اس کی ہر دعا قبول کر لیتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں 3 ایسے کلمات کے بارے میں بتایا کہ جن کا وظیفہ کرنے سے نہ صرف اس دنیا کی ہر طرح کی مشکل پریشانی، سختی، تنگی، بیماری دور ہو جاتی ہے، بلکہ ان دعاؤں کے کرنے والے کی مغفرت ہوتی ہے اور دنیا اور آخرت کی تمام مصیبتیں، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، خوشحالی آتی ہے، ہر طرح کی مصیبتوں سے نجات مل جاتی ہے۔ وہ کلمات یہ ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ کسی بندے کو یہ لائق نہیں کہ وہ کہے کہ میں یونس بن امتی سے افضل ہوں۔ یہ ناممکن ہے، آپ علیہ السلام کی والدہ کا ہو اور ممکن ہے والد کا ہو۔ یہ بھاگ کر مال و اسباب سے لدی ہوئی کشتی پر سوار ہو گئے، وہاں قرآن اندازی ہوئی اور یہ مغلوب ہو گئے۔ کشتی کے چلتے ہی چاروں طرف سے موجیں اٹھی اور سخت طوفان آیا، یہاں تک کہ سب کو اپنی موت کا اور کشتی کے ڈوب جانے کا یقین ہو گیا۔ سب آپس میں کہنے لگے کہ قرعہ ڈالو، جس کے نام کا قرعہ نکلے اسے سمندر میں ڈال دو تاکہ سب بچ جائیں اور کشتی اس طوفان میں چھوٹ جائے۔ 3 دفعہ قرآن اندازی ہوئی اور تینوں مرتبہ اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت یونس علیہ السلام کا ہی نام نکلا۔ اہل کشتی آپ علیہ السلام کو پانی میں بہانا نہیں چاہتے تھے، لیکن کیا کرتے، بار بار کے قرآن اندازی پر بھی آپ علیہ السلام کا نام نکلتا رہا اور خود آپ علیہ السلام کپڑے اتار کر باوجود ان لوگوں کے روکنے کے سمندر میں کود پڑے۔ اس وقت بحر خضر کی ایک بہت بڑی مچھلی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان سرزد ہوا کہ وہ دریاؤں کو چیرتی پھاڑتی جائے اور یونس علیہ السلام کو نگل لے، لیکن نہ تو ان کا جسم زخمی ہوا اور نہ ان کی کوئی ہڈی ٹوٹی۔ چنانچہ اس مچھلی نے پیغمبر علیہ السلام کو نگل لیا اور سمندروں میں چلنے پھرنے لگی۔ جب یونس علیہ السلام پوری طرح مچھلی کے پیٹ میں جا چکے تو آپ علیہ السلام کو خیال گزرا کہ میں مر چکا ہوں، لیکن جب ہاتھ پیروں کو حرکت دی اور ہلے جلے تو زندگی کا یقین کر کے وہیں کھڑے ہو کر نماز شروع کر دی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے عرض کی کہ اے پروردگار، میں نے تیرے لیے اس جگہ مسجد بنائی جہاں کوئی نہ پہنچا ہوگا، 3 دن یا 7 دن یا 40 دن یا 1 دن سے بھی کم یا صرف 1 رات تک مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ دنوں کے بارے میں قرآن میں واضح فرمان نہیں ہے، لیکن اسرائیلی روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ عرصہ 3 دن اور 3 رات پر مشتمل تھا۔ فرمان باری تعالیٰ ہوا، اگر یہ ہماری پاکیزگی بیان کرنے والوں میں سے نہ ہوتے، یعنی جب کہ فراخی اور کشادگی اور امن و امان کی حالت میں تھے، اس وقت ان کی نیکیاں اگر نہ ہوتی۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں بیان ہے، آرام اور راحت کے وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کرو تو وہ سختی اور بے چینی کے وقت تمہاری مدد کرے گا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر یہ پابند نماز نہ ہوتے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر مچھلی کے پیٹ میں نماز نہ پڑھتے، اور یہ بھی کہا گیا کہ اگر وہ یہ کلمہ نہ پڑھتے۔ سورہ الانبیاء آیت نمبر 87، جس کا ترجمہ یوں ہے، یعنی اگر آپ علیہ السلام کے ان الفاظ کے ساتھ ہماری تسبیح نہ کرتے۔ چنانچہ قرآن کریم کی اور آیتوں میں ہے کہ اس نے اندھیروں میں یہی کلمات کہے اور ہم نے اس کی دعا قبول فرما کر اسے غم سے نجات دی، اور اسی طرح ہم مومنوں کو نجات دیتے ہیں۔ ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ ایمان کی تعریف یہ نہیں کہ صرف اللہ کو اپنا رب مانا جائے، بلکہ ایمان کی اصل تعریف یہ ہے کہ ہر وقت انسان کے دل میں یہ ایمان ہو اور یہ کامل یقین ہو کہ میرا رب میرے ساتھ ہے۔ مال و دولت اور ہر طرح کی آسائشوں کے ہوتے ہوئے اگر انسان مطمئن ہے اور مال و دولت کے نہ ہوتے ہوئے پریشان ہے، تو ایمان اللہ پر نہیں بلکہ مال و دولت پر ہوا کہ جب تک یہ میرے ساتھ ہے مجھے کوئی غم نہیں۔ یہی ایمان اللہ پر ہونا چاہیے کہ میرا اللہ جب تک میرے ساتھ ہے تو مجھے کوئی غم نہیں۔ جب راستہ سامنے دکھائی دے رہا ہو تو الگ بات ہے، لیکن اللہ پر ایمان یہ نہیں ہے کہ جب سامنے کوئی راستہ دکھائی نہ دے رہا ہو، کوئی بن نہ پڑے، کوئی حالات نہ ہوں اور بچنے کی کوئی امید نہ ہو، تب اللہ پر بھروسہ ہو کہ وہی میرا رب میرے لیے راستہ نکالے گا، کیونکہ اللہ پاک مسبب الاسباب ہے اور وہ راستے بنانے اور راستے نکالنے پر قادر ہے۔ راستے اور اسباب اس کے محتاج ہیں، وہ اسباب کا محتاج نہیں۔ اور دیکھیے حضرت یونس علیہ السلام کا ایمان کہ جب انہوں نے 3 بار قرآ میں اپنا نام دیکھا تو یہ نہیں سوچا کہ اب میری موت یقینی ہے، اور اس حالت سے ذرا بھی نہیں گھبرائے، خود کشتی سے چھلانگ لگا دی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جس رب نے قرآن میں 3 بار ان کا نام ڈالا ہے وہی بہتر جانتا ہے۔ پھر جب وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے تب بھی انہیں کسی قسم کا کوئی خوف اور خطرہ محسوس نہ ہوا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے اور وہ مجھے تنہا نہیں چھوڑے گا۔ ابن ابی حاتم کی ایک حدیث میں ہے کہ یونس علیہ السلام نے جب مچھلی کے پیٹ میں ان کلمات کو کہا تو یہ دعا عرش اللہ کے ارد گرد منڈلانے لگی، اور فرشتوں نے کہا اللہ یہ آواز تو کہیں بہت ہی دور کی ہے، لیکن اس آواز سے ہمارے کان آشنا ضرور ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کیا اب بھی تم نے نہیں پہچانا کہ یہ کس کی آواز ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں پہچانا۔ فرمایا یہ بندے یونس کی آواز ہے۔ فرشتوں نے کہا وہی یونس جس کے نیک اعمال اور مقبول دعائیں ہمیشہ آسمان پر چڑھتی رہتی تھیں۔ اے اللہ اس پر تو ضرور رحم فرما، اس کی دعا قبول کر، وہ تو آسانیوں میں بھی تیرا نام لیا کرتا تھا، اسے بلا سے نجات دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا ہاں میں اسے نجات دوں گا۔ چنانچہ مچھلی کو حکم ہوا کہ میدان میں یونس کو اگل دے، اور اس نے اگل دیا، اور وہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پر ان کی نحیفی، کمزوری اور بیماری کی وجہ سے چھاؤں کے لیے کدو کی بیل اگا دی، اور ایک جنگلی بکری کو مقرر کر دیا جو صبح و شام ان کے پاس آ جاتی تھی، اور یہ اس کا دودھ پی لیا کرتے تھے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے یہ واقعات مرفوع احادیث سے سورہ انبیاء کی تفسیر میں بیان ہو چکے ہیں۔ ہم نے انہیں اس زمین میں ڈال دیا جہاں سبزہ روید کی گھاس کچھ نہ تھا، دجلہ کے کنارے یا یمن کی سرزمین پر یہ لادے گئے تھے۔ وہ اس وقت کمزور تھے جسے پرندوں کے بچے ہوتے ہیں، یا بچہ جس وقت پیدا ہوتا ہے، یعنی صرف سانس چل رہا تھا اور طاقت ہلنے جلنے کی بھی نہ تھی۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو 3 دعائیں سکھائیں ان میں سے سب سے پہلی دعا تو یہ ہے جو حضرت یونس علیہ السلام نے مشکل کے وقت اللہ سے کی تھی۔ جان لیجئے کہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے حضرت یونس علیہ السلام کی اس دعا کو ہمیشہ اہمیت حاصل رہی ہے جو آپ علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں قید رہتے ہوئے کی۔ اس بارے میں حدیث مبارکہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کیا تمہیں اس میں اعظم کی رہنمائی کروں کہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو پکارنے سے دعا مستجاب ہو جاتی ہے؟ اور وہ دعا جناب یونس علیہ السلام کی دعا ہے جس نے تاریکیوں میں آواز دی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ دعا صالحین نے ہمیشہ یاد رکھی اور تسبیحات کا معمول رکھی۔ اولیاء کریم فقراء و عارفین نے اس کے اذکار سے منازل عشق طے کی۔ اس دعا کی شان نزول کو سمجھتے ہوئے مصائب اور روزمرہ زندگی میں ہونے والی خطاؤں کی وجہ سے یہ آیت کریمہ پڑھتے رہنا چاہیے۔
اس میں بھلائی اور ترقی کی ضمانت ہے، تو راستے کی ہر رکاوٹ بھی اس سے دور ہو جاتی ہے۔ اس آیت کریمہ کی برکت سے دل سے نکلی ہوئی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ یہ دعا تو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی دعا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روزمرہ کی دعاؤں میں شامل رہی۔ یاد رہے کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ لاڈلی تسبیح پڑھتا ہے نا، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ دوسری دعا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلقین فرمائی، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی تکلیف پہنچتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا کرتے تھے، یعنی جب بھی کوئی مشکل درپیش ہوتی، کوئی تکلیف نقصان کا اندیشہ ہوتا، کوئی دکھ پیش آتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اس کا ترجمہ ہے، اے زندہ اور ہمیشہ قائم رہنے والے، میں تیری رحمت کے ذریعے مدد طلب کرتا ہوں۔ جان لیجئے کہ اس دعا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دو نام یا حی یا قیوم موجود ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ اسم اعظم ہے، اور اس اسم اعظم کے ساتھ جو بھی دعا مانگی جاتی ہے نا، وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی دعا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روزمرہ کی دعاؤں میں شامل ہے۔ لہٰذا جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی اس دعا کو اپنا معمول بنا لیتا ہے نا، اس کی تمام تر حاجات پوری ہو جاتی ہیں۔ رب العزت اس دعا کی برکت سے دور فرما دیتا ہے ان کی تکلیفیں۔ تیسری دعا جو اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلقین فرمائی، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود آگ کے اندر ڈالنے لگا تھا، اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کلمات کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ کو پکارا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اور جان لیجئے کہ یہ الفاظ قرآن پاک میں بھی موجود ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ کلمہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہا تھا جب ان کو آگ میں ڈالا گیا تھا، اور یہی کلمہ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت کہا تھا جب لوگوں نے مسلمانوں کو ڈرانے کے لیے کہا تھا کہ لوگوں، یعنی قریش کے لوگوں نے تمہیں ختم کرنے کے لیے بڑا سامان جنگ اکٹھا کر رکھا ہے، لہٰذا ان سے ڈرو۔ لیکن اس بات نے ان مسلمانوں کا دل بڑھا دیا، اور یہ مسلمان بولے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یعنی ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے یہ جو دعائیں ہیں خیر و برکت والی ہیں، ہم روزمرہ اس کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں، اور اگر ہم ان کو اپنی زندگی میں شامل کر کے اس کو پڑھا کریں، اپنی عبادت میں شامل کر لیں، تو ہمیں ہرگز کسی دوسرے انسان کی ضرورت نہیں پڑے گی، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے نجات ملے گی، اللہ کے نزدیک ہونے کا موقع ملے گا، پریشانیاں دور ہوں گی، اور اس طرح ہم اللہ تعالیٰ کے لاڈلے بندے بن جائیں گے۔ حالات بے شک جیسے بھی ہوں، لیکن ہر طرح کے حالات میں اور ہر حال میں اللہ رب العالمین پر ایمان رکھیں کہ وہ ہمارے ساتھ ہے اور ہمیں اس مصیبت میں تنہا نہیں چھوڑے گا، وہی مسبب الاسباب ہے، اور ہر طرح کی مشکل سے نکالنے کا راستہ بھی وہی بناتا ہے، وہ چاہے تو بڑی سے بڑی مشکل میں آسانی پیدا کر دے۔ کوشش کیا کریں کہ ہر پل اللہ کے ذکر میں گزارنے کی کوشش کیا کریں، نماز کی پابندی کیا کریں، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کس طرح سے آپ کے پریشان کن حالات کو خوشحالیوں میں تبدیل کر دیں گے، اور آپ پر اپنے رحمتیں اور برکتیں نازل فرما دیں گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے اور سمجھنے پر اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے ہم سب کو۔ میرا آپ کو سنانا اور آپ کا میرا سننا اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔